السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بات یہ آتی ہے کہ جب بھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کون سی محفل میں اور کدھر جا کر بیٹھنا چاہیے، ایک تو آپ کی اپنی سوشل گیدرنگ اور ایک سوسائٹیز ہوتی ہے جس میں آپ ایزی فیل کرتے ہو کہ جا کر بیٹھنا ہے، اور ایک ہی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں کہ آپ کی قدر و منزلت بھی ہو اور آپ کا خیال بھی رکھا جائے۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات اور ایک بہت ہی زبردست واقعہ سناتا ہوں، ایک باپ اور ایک بیٹے کا، جس میں بیٹے نے باپ سے یہ پوچھا کہ ڈیڈی میں کہاں جاؤں، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میری زندگی میں کیا ویلیو ہے، یا مجھے کس طرف جانا چاہیے، یا مجھے کیا گولز اپنانے چاہیے۔ تو اس کے والد نے اس کو صرف ایک چھوٹے سے اگزامپل سے وہ چیز سکھا دی جو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہے میری گھڑی جو کہ میں نے اپنے زمانے میں بہت اپنے والد صاحب سے لی تھی، اور میرے والد صاحب نے اپنے والد صاحب سے لی تھی، جو آج تک چل رہی ہے، اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے لی تھی۔ تو گویا کہ گھڑی تقریباً 100-150 سال پرانی گھڑی ہے۔ اس کو ایسا کرو، جاؤ اس کو بیچ کر آؤ، اور بیچنا مت، صرف سب سے پہلے جا کر بتاؤ کہ یہ کتنے کی بک رہی ہے۔ وہ بچہ جا کر گھڑی لے کر گیا، اور اس نے عام باہر مارکیٹ میں جا کر وہ دکھائی، تو ایک دو لوگوں نے اس کی ویلیو لگائی کہ چلو ہم یہ جو ہے $100 میں لے لیں گے۔ لڑکے نے واپس آ کر بتایا کہ ڈیڈی یہ تو $100 کی بک رہی ہے، صاف ستھری ہے، پرانی بھی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ پرانی چیز ہے، پتہ نہیں کون خریدے گا، تو $100 میں اس کی ویلیو لگی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ایسا جاؤ، اس کو جو گھڑیوں والے ہیں، جو بڑی دکانیں ہیں گھڑیوں والے، ان کے پاس جا کر اس کی ویلیو لگا کر آؤ۔ تو وہاں جو گھڑی ساز وغیرہ کے پاس جب وہ گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یار گھڑی بہت نادر ہے اور قیمتی ہے اور پرانی ہے، تو اس کو جو ہے اچھی ویلیو ملنے کے چانسز ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے نا یہ $500 میں لے لیں گے، لیکن اس نے اس کو بیچا نہیں، اور وہ پھر اپنے والد صاحب سے اس نے بات کی اور کہا کہ یہاں گھڑی ساز کے پاس تو یہ گھڑی صرف اور صرف $500 میں بک رہی ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے اسے کہا کہ اب اس کو اس جگہ لے کر جاؤ جہاں یہ میوزیم وغیرہ یا جو اینٹیکس جہاں بیچے جاتے ہیں وہاں لے کر جاؤ، اینٹیکس کی جگہ پر۔ جب وہ اسے اینٹیکس کے پاس لے کر گیا تو وہ اس گھڑی کی ویلیو $5000 تک اس کو مل گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جی ڈیڈی ابھی میں بیچ دوں۔ اس نے کہا نہیں، اب آپ اس کو لے کر جاؤ میوزیم میں جہاں کے پرانی نوادرات کو رکھا جاتا ہے، اور یہ وہاں چلا گیا۔ اس کے بعد وہاں انہوں نے اس گھڑی کی ویلیو $50,000 رکھی، $50,000۔ تو اس نے اپنے والد صاحب سے ڈسکس کر کے وہ گھڑی وہاں بیچ دی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو سمجھایا، اور اس نے یہی بتایا والد صاحب نے اس کے کہ دیکھو اب یہ $50,000 ہے، اس سے جو جا کر کوئی بھی آپ بزنس کرو، کوئی بھی کام کرو، لیکن یاد رکھو بیٹا، آپ کی ویلیو آپ طے کرو گے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ ایسی جگہ گھڑی کو لے کر گئے جہاں اس کے خریدار کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ گھڑی جہاں گئی اس سے بہتر جگہ پر گئی تو اس کی ویلیو آپ کو زیادہ ملی، پھر اس سے بہتر جگہ پر گئی تو اس کی ویلیو آپ کو زیادہ ملی۔ تو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھیں جہاں آپ کی قدر ہو، جہاں آپ کی منزلت ہو، جہاں لوگ آپ کی قیمت کو سمجھیں، آپ کو جانیں کہ آپ کے پاس جو ہے کیا وہ ان کے بینیفٹ میں کتنا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہو پاتا ہے کہ جب بندہ دینا شروع کرتا ہے لوگوں کو، جب ہم اس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں سمجھتی ہے، ہماری باتوں کو سمجھتی ہیں، تو پھر
آپ کو مینٹل، سوشل اور اکنامیکل سارے فائدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ آپ لازمی، جو بھی انسان ہے وہ اس جگہ پر رہے، ان لوگوں میں رہے جو اس کی قدر کریں، ان لوگوں میں رہے جو اس کی ویلیو کریں، ان لوگوں میں رہے جہاں اس کو سکون ملے، جہاں اس کو اس کی حقیقی منزل ملے، جہاں وہ بندہ اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے خوب ادا کر سکے، جہاں اس کی ایکسپرٹیز ہوں، جہاں اس کی ہابیز ہوں، جہاں وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہاں میں اپنے سارے وہ کام کر سکتا ہوں جو میری ہابی بھی ہے، جو میری پاورز ہیں۔ سمپل از دیٹ کہ جو آپ کے پاور پوائنٹس ہیں، جو آپ کے اسٹرانگ پرسنالٹی پوائنٹس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں بیٹھیں جہاں ان کی ویلیو ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ سبجیکٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔